بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سب کو عید الفطر کی مبارک ہو۔ یہ گھڑیاں اللہ رب العزت کی عطا خاصہ کا حاصل ہیں۔ یہ گھڑیاں خوشیوں کی گھڑیاں ہیں۔ یہ گھڑیاں پورا رمضان المبارک رب ذوالجلال کی عبادت میں گزارنے کے بعد اللہ رب العزت سے اجر حاصل کرنے والی گھڑیاں ہیں۔ یہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو جب شام کا وقت ہوتا ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو پورا مہینہ ماہ رمضان کا ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کی، عبادات میں گزارنے کی کوشش کی، مختلف اعمال صالحہ سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ آج اجر لینے کا وقت ہے، یوم عید اجر کے حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں کی عیدیں فحاشی و عریانی کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے عید ہے اور ہمارے لیے یہ آج کا دن عید ہے۔ آقا نے دو عیدیں ہمیں عطا فرمائیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ میرے عزیز، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق یہ عید بے کسوں کی عید ہے، ناداروں کی عید ہے، محتاجوں کی عید ہے، ان لوگوں کی عید ہے جن کے پاس کچھ نہیں، اور ان کو کس نے دینا ہے؟ انہیں ہم نے دینا ہے جن کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر دے۔ وہ صدقہ فطر کیوں واجب ہے، کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ فقط اس وجہ سے کہ تاکہ غرباء میں تقسیم کیا جا سکے، ان لوگوں کی بھی عید ہو سکے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، ان کی داد رسی کی جائے، ان تک صدقہ فطر بر وقت پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی عید کر سکے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو راستے میں جاتے جاتے کیا دیکھا کہ ایک بچہ کنارے پہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لائے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کو پیار کیا، اس کو دلاسا دیا اور کہا کہ بیٹے، کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں اور عائشہ تمہاری ماں بن جائیں؟ کیا تمہیں اس سے خوشی حاصل نہیں ہوگی کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ تمہارا اگر باپ نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، میں تمہیں اپنے زیر کفالت لیتا ہوں۔ تمہاری ماں نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، عائشہ تمہاری ماں بن جائیں گی۔ میرے عزیز، یہ دن ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا دن ہے کہ جن کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کی داد رسی کرنے کا دن ہے جن کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس دن ہمارے یہاں اسلامی تعلیمات کا کھلے عام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اچھا خاصا دین کا ماحول بنتا ہے، لیکن جو ہی عید الفطر آتی ہے تو مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا لباس وہ ایسا بے ہنگم لباس ہے کہ جس میں نہ شریعت کی جھلک نظر آتی ہے، نہ ایمان کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر جگہ پہ شور و غوغا کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز اور بالخصوص میرے بچوں، آپ لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں کہ یہ دن برکتوں والا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کے احکام کے توڑنے میں ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت کے احکام کو قدموں میں پائمال کرتے ہوئے اس دن کو ضائع نہ کریں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عطاؤں کا دن ہے
اللہ سے مانگتے ہوئے گزارے، اللہ کے ساتھ گزارے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید الفطر کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔